مفتی صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ساتھ رشتہ دار رہتے ہیں جو جادو سے اور شیطانی لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراً مجھے کہتے ہیں جیسے غیب سے ان کو خبر آئی ہو، دعائیں وظائف بھی پڑھتی ہوں مگر حالت خرابی چل رہی کافی سالوں سے، اس لیے شادی بھی نہیں ہوئی، عمر بھی کافی ہو گئی، شیطانی لوگوں کے ساتھ رہنا مجبوری ہے کیونکہ علیحدہ گھر کی فکر نہیں کسی کو، میرے دین دنیا خسارے میں ہے، اور بھائی کو کچھ کھلا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھگڑتا اور ظلم کرتا ہے، بہت پریشان ہوں، گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعائیں نہیں پڑھتی اس لیے پریشان ہو، کوئی حل بتا دیں اور پڑھنے کے لیے خاص معمولات بتا دیں۔ آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں اس لیے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں، جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا، مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دوں میں؟ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی، ابے سمجھتے ہو؟ پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی، میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی، اس نے کہا تم، اور کسی مفتی کے پاس گئی، دیوبندی مفتی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہوا ہے تو فلانا کیا ہوا ہے، تو میں نے علاج کرانا شروع کیا، میں ٹھیک ہو گئی، لیکن میری سانس اب پتہ نہیں 1-1 فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ کی سانس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر 2-2 فٹ اچھلیں گے انشاءاللہ، حقیقت۔ ابھی سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھل کون رہی ہے؟ سانس اچھل رہی ہے، وہ ٹینشن میں ہے، جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے گی وہ، پھر سسر کیا کریں گے؟ وہ اچھلیں گے 4-4 فٹ۔ سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا 6-6 فٹ اچھلے گا۔ میں نے کہا اب آپ اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی، لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھائی، نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام، تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی، کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے، جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے۔ اب زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے انگوٹھے پہ دھاگا بندھا ہوا ہے، کچھ کے یہاں بندھا ہوا ہے، یہاں کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا گیا ہے، وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے؟ ٹینشن۔ وہ فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا، یہ بڑا مہذب لفظ ہے، تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا، تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے، فتیل نہیں کہتے تھے فلیتا، پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا کہا کہ اس کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا ہے۔ تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں دھاگا ایک، ادھر دھاگا ایک، ادھر نکالو پتہ نہیں، ادھر کوئی تعویذ، ادھر دھاگے، پھر وہ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد۔ ایک دفعہ نا ان کو جھٹک دو ایسے کر کے، بولے اے اللہ میں بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، جن آئیں، چڑیل آئیں، بھوت آئیں، جادو آئے، ٹونا آئے، میں نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جانا، تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے، ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مر جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی، یہ بتا دوں میں۔ اور سنت جو رقیہ ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر، آیت الکرسی پڑھو۔ بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے، مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، امام صاحب آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں، بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس، کام یہ نہ ہو پھر کر لو آپ، بھائی دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، تو اس کے پاس چلے جاؤ، رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ۔ اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو، چاہے تبلیغی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں مخالفت مول رہا ہوں، میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیٹ دیتے ہو، تو کچھ ہے تو لپیٹ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے روحانی ٹوپی ڈرامے؟ 2-4 چڑیلیں بھیج دینا یار، 2-4 بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی، یہ 20 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹیاں کھولتا کیسے، اس کو بتایا کس نے؟ صحیح ہے نا؟ آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں، روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتہ چل گیا، تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہم ہیں واقعی ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں نا علوم ہے علوم،
جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا اس کو علوم کہا جاتا ہے, علوم کے سمندر. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا علوم ہے, کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے, ٹوپی ڈرامہ A to Z فضول. تو جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی. آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے, شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا, آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ کر لیا کرو, آیت الکرسی. مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, جنات اس سے ڈرتے ہیں. ہم تو نیک بھی نہیں ہیں, مشہور ہیں, نیک مشہور ہو گئے نا, تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے. تو مجھے تو ایک بندے کا جن چڑھا ہوا تھا, تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہا ہے نا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی تو دیکھتا ہوں میں نے ایسے آستینیں چڑھا لی. تو ان سے اسی اسٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈر گئے نا, اچھا میں کسی عامل کو فون کر رہا ہوں, جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی, یہاں گلے. جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی, آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں, اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ. صحیح ہے. تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا, میرے پاس ایک شیطان آتا, جن آتا, مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی, وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا, ہوا علاج. کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے, اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو, اب کیا کرو آستینیں چڑھا لو. بولا آدھرا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ. بولے تیری ایسی کی تیسی. اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے, اس کے لیے وہی کر سکتے جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو. یہ ایک والے کا کام, کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ, سمجھ رہے ہو. ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا بھابھی پہ جن چڑھ گیا ہے, تو اس نے کہا خود ہی نمٹے گا, خود ہی بھگتے گا, ہم سے مشورہ لیے بغیر آ گیا اس کے اوپر. تو اس کو خیال یہ تھا کہ جن پچھتائے گا, خود ہی بھگتے گا. تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے, تو جو بیوی سے نہیں ڈرا تو جنات سے کہاں ڈرے گا وہ. تو کبھی بھی ایسا ہو نا کوئی چڑیل بھوت کوئی یوں رکھ کے لگاؤ تھپڑ, وہ دفعہ ہو یہاں سے, وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دماغ میں تو نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رکھ کے لگانا ہے ایک تھپڑ. تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اور یہ مخصوص لوگوں کو ہی جن چڑیل بھوت نظر آتے ہیں, ہر آدمی کو نہیں آتا, جنہوں نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل, اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو علاج کرو, سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لو, انہی چیزوں سے. پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو, بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نفسیاتی زیادہ تر 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ. اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں. ہمارے اس خلاصہ سنا رہا ہوں, ہمارے ایک بندہ بیمار تھا, ہم عامل کے پاس لے گئے, واقعی ٹھیک ہو گیا. تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, دوبارہ ہو جائے گا. یہ ٹھیک نہیں ہوتے, یہ کیا ہو جائے گا, دوبارہ گڑبڑ ہو جائے گی. یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا, پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا. یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن. اور بعض دفعہ انسان کو کچھ بیماری نہیں ہوتی, ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو اب میں, وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا. ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا, واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا, وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے. پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے, اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک. ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا, ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا, علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور 10 منٹ تک یہ والا ذکر کرو. اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو 10 منٹ کا کیا مطلب ہے بھائی. ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا, 200 دفعہ کرایا 10 منٹ, لیکن پکڑائی کیا, تسبیح. حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے. اگر میں ایسے ہی کہہ دیتا نا 10 منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑھو, تو وہ ماحول نہیں بنتا. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھائی, تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں, ہیں, تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں, اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس لے جاؤ, وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ.
چاہیے پہلے میں کر دوں جلدی سے. وظائف کے خلاف بیان دیتے ہیں جبکہ بہت سلم حکیم قرآن جو ثابت ہوتے ہیں. یہ بڑی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے. دیکھو قرآن حدیث سے تو الحمدللہ رب العالمین بھی ثابت ہے, الرحمن الرحیم بھی ثابت ہے, مالک یوم الدین بھی ثابت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ثابت ہے. تو اس کے لیے عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ منتخب آیت لائے گا تو بولو یہ اس موقع پر یہ والی آیت کہاں سے ثابت ہے, یہ سوال پوچھو اس سے. یہ کیوں پڑھوں میں, وہ والی کیوں نہیں پڑھ لوں؟ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھو, تو کہنا سورہ مدثر کیوں نہیں پڑھوں ہے بھائی, قل هو اللہ کیوں نہیں پڑھوں؟ وہ کہے گا نہیں سورہ مدثر 21 دفعہ, 21 کیوں 31 کیوں نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو پھینک رہے ہوتے ہیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے جا رہے ہیں.